حضرت یوسف کے سامنے والدین اور بھائی جھک گئے، عزت اور احترام کے طور پر بہت۔ بیٹا یوسف، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا۔ اللہ مدد فرما، میں آپ کے سپرد ہوں، اب یہ ہماری گرفت میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے جھک رہے تھے۔ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے تھے۔ یہ خواب تمہارے بھائیوں کو مت بتانا، یہ خواب اللہ کی عنایت ہے، یہ میرے بیٹے کی بلندی اور عظیم مقام کی نشانی ہے۔ دم بیٹا، یہ خواب تمہارے بھائیوں کو مت بتانا، یہ ان کے دل میں حسد پیدا کر سکتا ہے۔ میں آپ کی مانوں گا۔ بیٹا، یہ خواب تمہارے بھائیوں کو مت بتانا، یہ ان کے دل میں حسد پیدا کر سکتا ہے۔ جی ابا جان، میں آپ کی بات مانوں گا۔ بیٹا یوسف، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ان کے دل میں حسد ڈال سکتا ہے۔ جی ابا جان، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ابا کو یوسف ہی سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، یہ بہت زیادہ ہے۔ کل وہ ہمارا بھائی ہے، لیکن آج ہمارا دل جل رہا ہے۔ ابا کو یوسف ہی سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل جل رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یوسف کا یہ مقام کم کیسے کریں۔ ایک دن حسد میں بہکے بھائی حضرت یوسف کو دھوکے سے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ مدد فرما، میں آپ کے سپرد ہوں، اب یہ ہماری گرفت میں ہے۔ بھائیوں نے گھر جا کر جھوٹی کہانی سنا دی کہ بھیڑیا حضرت یوسف کو کھا گیا ہے۔ ابا جان، یوسف ہمارے پاس نہیں ہے، بھڑیا اسے لے گیا۔ اللہ کا حکم، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حضرت یوسف کو اندھے کنویں سے نجات دلائی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نجات دلائی۔ مصر کے ایک عظیم افسر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے گئے۔ اللہ، آپ ہی میرا سہارا ہیں۔ یہ لڑکا ہمارے گھر کے لیے بہترین ہے، لاؤ اسے اندر۔ مصر کی افسر کی بیوی نے حضرت یوسف کو گناہ کی طرف بلایا۔ نہیں، میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسفہ نے اپنی حیا اور ایمان کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ جس نے حضرت یوسفہ پر جھوٹا الزام لگایا، انہوں نے انہیں قید خانے میں بھیج دیا۔ صرف آپ پر بھروسہ ہے اور سچ کی راہ کبھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہ لڑکا بہت مضبوط اور صابر ہے۔ ہمارا خواب بالکل ویسا ہی ہوا جیسے حضرت یوسف نے بتایا تھا۔ اللہ کی عنایت ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اور پھر مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے 7 موٹے اور 7 دبلے اناج دیکھے، کیا یہ خواب کچھ بتاتا ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ خواب سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بادشاہ نے خواب سنانے کے بعد تمام درباریوں اور حکیموں کو طلب کیا، مگر کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تم سب حکیم اور مشیر ہو، پھر بھی یہ خواب کوئی سمجھ نہ سکا؟ بادشاہ سلامت، یہ خواب سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ آخر کار حضرت یوسف کو مصر کے بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے لیے جیل سے بلا لیا۔ تم وہی لڑکا ہو جو قید میں صبر اور ایمان کے ساتھ رہا؟ جی بادشاہ سلامت۔ اللہ کی مدد اور سچائی کے ساتھ میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کروں گا پناہ۔ بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوشحالی آئیں گے، پھر 7 سال قحط و کحالی ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ خوشحالی کے سالوں میں اناج جمع کریں اور قحط کے سالوں کے لیے محفوظ رکھیں۔ حضرت یوسف کی پیشگوئی نے بادشاہ کو حیران اور مطمئن کر دیا۔ حضرت یوسف کی حکمت اور سچائی دیکھ کر بادشاہ نے انہیں مصر کا ذمہ دار افسر بنا دیا۔ تمہاری سمجھداری اور ایمان کی بنا پر میں تمہیں ملک کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ شکریہ بادشاہ سلامت، اللہ کی مدد سے میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ قحط کے سالوں میں حضرت یوسف کے پاس اناج لینے کے لیے ان کے بھائی مصر آئے۔ کیا واقعی یوسف ہمارا بھائی ہے؟ یہ اناج کیسے جمع ہوا؟ آپ لوگ اپنا سامان لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں وہی یوسف ہوں، تمہارے بھائی۔ ہاں، مانا کہ دائیں، یہ کیسے ممکن؟ یہ لمحہ صبر، ایمان اور معافی کا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب حضرت یوسف کے بھائیوں کے سامنے سچ ظاہر ہو گیا۔ میرا مقصد کبھی انتقام نہیں تھا، اللہ کی راہ میں صبر اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آخر کار حضرت یوسف کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ اللہ کی عنایت اور صبر کے باعث سب کچھ ممکن۔ ہمارا بھائی اب ہم سب ایک ساتھ ہیں۔
हजरत यूसुफ के सामने वालिदैन और भाई झुक गए, इज्जत और एहतराम के तौर पर बहुत। बेटा हम सब तुम्हारी इनायत और हिकमत के मोतरिफ हैं। हमारा भाई तुम्हारे आगे हमारा सर झुकाए तो। रावी, बेटा हम सब तुम्हारी इनायत और हिकमत के मोतरिफ हैं। हमारा भाई तुम्हारे आगे हमारा सर झुका है गाय।